بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا دن بہت ہولناک ہے اور کس قدر ہولناک ہے یہ آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، اللہ ملک اللہ مربد الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان اور آیت مبارکہ ہے 25ویں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ، اور جس دن تشقق پھٹ جائے گا السماء آسمان بالغمام بادلوں سمیت وَنُزِّلَ اور لگاتار اتریں گے الملائکۃ فرشتے تنزیلا تسلسل کے ساتھ۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ نزلہ فعل مجہول ہے جس کا معنی اتارے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلی بات کی وہ یہی ہے کہ رب کائنات قیامت کی ہولناکی کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، اور اس دن جو امور، جو معاملات ہمارے سامنے آئیں گے ان میں سے ایک آسمان کا پھٹ جانا اور پھر نورانی ابر کا نمودار ہونا شامل ہے، جس کی روشنی سے آنکھیں چندیا جائیں گی۔ پھر فرشتے اتریں گے، میدان محشر میں تمام انسانوں کو گھیر لیں گے، اور پھر اللہ ملک اللہ مربد الجلال والاکرام اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے تشریف لائیں گے، جیسے اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ 210 آیت مبارکہ ہے هل ينظرون إلا أن تأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ رب کائنات اور اللہ کے فرشتے بادلوں کے سائے میں تشریف لائیں اور فیصلہ کر دیا جائے گا اور تمام امور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اس مناسبت سے ایک روایت جو کہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، اور یہ ابن ابی حاتم کے واسطے سے نقل فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یعنی یہ آقا علیہ السلام کا فرمان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو، سب انسانوں اور تمام جنات کو ایک میدان میں جمع فرمائیں گے، تمام جانور چوپائے، درندے پرندے، ساری مخلوق وہاں ہوگی۔ پھر آسمان پھٹے گا پہلا اور اس کے فرشتے اتریں گے جو ساری مخلوق کو دو طرف سے گھیر لیں گے، اور وہ فرشتے گنتی میں بہت زیادہ ہوں گے۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، اس کے فرشتے بھی آئیں گے جو زمین و آسمان کی تمام مخلوق کی گنتی سے بھی زیادہ ہوں گے۔ پھر تیسرا آسمان پھٹے گا، اس کے فرشتے بھی دونوں آسمانوں کے فرشتوں کے ساتھ مل کر زمین کی مخلوق سے زیادہ ہوں گے۔
سب کو گھیر کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح چوتھا، پانچواں، چھٹا اور پھر ساتواں آسمان پھٹے گا۔ پھر اللہ ملک الاعلیٰ مربد الجلال والاکرام ابر کے سائے میں تشریف لائیں گے۔ اللہ کے ارد گرد بزرگ اور پاک فرشتے ہوں گے جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی کل مخلوق سے بھی زیادہ ہوں گے۔ ان پر سینگوں جیسے نشان ہوں گے اور وہ اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کی تسبیح اور تحلیل اور تقدس بیان کریں گے۔ ان کے تلوے سے لے کر ٹخنے تک فاصلہ ہوگا 500 سال کا، اور ٹخنے سے گھٹنے تک کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا، اور گھٹنے سے ناف تک بھی اتنا فاصلہ ہوگا، اور ناف سے گردن کا بھی اتنا فاصلہ ہوگا، اور گردن سے کان کی لو تک بھی اتنا فاصلہ ہوگا، اور اس کے اوپر سر تک بھی اتنا فاصلہ ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، اور یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا قول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ قیامت کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے یوم الطلاق، ملاقات کا دن۔ یہ اس لیے ہے کہ اس دن زمین و آسمان کی مخلوق آپس میں ملے گی، اور انہیں دیکھ کر پہلے تو محشر والے یہی سمجھیں گے کہ ہمارا اللہ آ گیا ہے، لیکن فرشتے سمجھا دیں گے کہ اللہ تو ابھی آنے والے ہیں، وہ ابھی تک نازل نہیں ہوئے۔ پھر جب ساتوں آسمانوں کے فرشتے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر تشریف لائیں گے، جسے 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اور ان کے ٹخنے سے لے کر گھٹن تک 70 سال کا راستہ ہے، اور ران اور کندھے کے درمیان بھی 70 سال کا فاصلہ ہے۔ ہر فرشتہ دوسرے سے علیحدہ اور جدا ہوگا، ہر ایک کی ٹھوڑی سینے سے لگی ہوگی، یعنی سر جھکایا ہوگا، اور زبان پر سبحان الملک القدوس یہ والا وظیفہ ہوگا۔ ان کے سروں پر پھیلی ہوئی ایک چیز ہے، وہ ایسے ہی ہوگی جیسے سرخ شفق، اس کے اوپر عرش ہوگا، لیکن یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے اس لیے صحیح نہیں کہ اس میں علی بن زید بن جدعان راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، اور اس سلسلے میں جتنی بھی مشہور روایات ہیں ان سب کا معاملہ اسی قسم کا ہے۔ اور پھر یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت مبارکہ لے کر آئے ہیں سورۃ الواقعہ، سورۃ الحاقہ 15، 16 اور 17۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اس دن جو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، آسمان پھٹ کر روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور اس دن آپ کے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ پھر ابن کثیر شہر بن حوشب کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اس دن فرشتوں کی 4 تسبیح ہوں گی، سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اے اللہ تو آپ پاک ہیں، آپ قابل ستائش اور تعریف ہیں، اور باوجود علم کے پھر بھی آپ بردباری برتتے ہیں، یہ آپ کی خوبی ہے جس پر ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ 4 تسبیحات یہ ہوں گی، سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اللہ جی آپ پاک ہیں، اپنی تعریفوں کے ساتھ آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ آپ باوجود قدرت کے معاف کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو بکر بن عبداللہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ عرش کو اترتا دیکھ کر اہل محشر کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، جسم کانپ اٹھیں گے اور دل لرز جائیں گے۔ اسی مناسبت سے پھر ایک روایت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یحبط اللہ حین یحبط وبینہ وبین خلقہ 70,000 حجاب۔ اللہ تعالیٰ جب اتریں گے تو اللہ اور مخلوق کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے، منہ النور والظلمۃ، وہ پردے روشنی کے بھی ہوں گے اور اندھیرے کے بھی ہوں گے۔ اور پھر صورتحال یہ ہوگی کہ اس اندھیرے میں سے ایسی آواز آئے گی جس سے دل پاش پاش ہو جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ وہ باتیں ہیں جو صرف ہم کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں قیامت کے ہولناکی کو یاد رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔